لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن عزم اور ارادہ پختہ تھا۔ اس لیے علماء نے آج یہی مستحب لکھا ہے کہ ہمارے لیے مستحب یہ ہے کہ یا 9ویں کا 10ویں کے ساتھ ملائیں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہاں سے ایک تو یہ بات کا پتہ چلا کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، دیکھو نا آج ملک میں غلامی سے نجات، غلامی سے نجات، غلامی سے کتنے نعرے لگ رہے ہیں، ہر طرف یہی شور مچا ہوا ہے۔ بھائی ہمیں 72 سال ہو گئے آزادی ملے ہوئے، ہم نے کبھی روزہ رکھا 14 اگست کو؟ کبھی نفل شکرانے کے پڑھے؟ ہم تو اس دن ناچنے میں، کودنے میں، گانے میں، فحاشی میں، عیاشی میں، شراب نوشی میں، اوریانی میں، ان چیزوں میں گزارتے ہیں۔ تو یعنی 14 اگست جو آنے والا ہے یہ تو شکرانے کا دن ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھ کے عبادت کریں، صدقہ خیرات کر کے عبادت کریں، غریبوں کو، یتیموں پر ہاتھ رکھ کر ان کی پردہ پوشی کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پتہ چل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت ملے اس پہ شکرانے کے طور پہ نفل ادا۔ دیکھو نا رمضان شریف کے روزے رکھتے ہو تم، پھر 2 رکعت شکرانے کے واجب جا کر عیدگاہ میں پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ یہ شکرانے کے واجب ہے تمہارے اوپر۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایک کتاب نازل دی، قرآن کریم نازل کی، ایک ایسی عبادت جو رازدارانہ ہے، جو اللہ یا بندے کو پتہ ہے، اس سے ادائیگی ہوئی، اس سے سبکدوش ہوئے۔ اس شکرانے میں ہم جا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعت آپ شکرانے کے ادا کرتے ہیں۔ اس دن کوئی ناچ گانے کا حکم ہے؟ ہرگز۔ تو بھائی ہندوؤں سے، انگریزوں سے، بر صغیر کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، علماء نے کتنی شہادتیں قربان کی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر جا کے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب ہر سال ہم جناب لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ ابھی آج روزہ ہی رکھ لو، چلو شکرانے میں، نفل ہی پڑھ لو کوئی شکرانے میں، صدقہ خیرات کر دو کوئی شکرانے میں۔ تو اللہ کی نعمت کا اسی لیے تو مار کھا رہے ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کہ ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون ہے، ضابطہ ہے اللہ کا۔ فرمائے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ سکتی۔ ہم نے ہمیشہ ناشکری کی، ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھے سے زیادہ ملک چلا گیا، پھر بھی سبق نہیں حاصل کر رہے۔ اب اس ملک کے بھی لالے پڑے ہوئے، ہر طرف سے عذاب، کہیں معاشی عذاب آ رہا ہے، کہیں سماجی عذاب آ رہا ہے، کہیں معاشرتی عذاب آ رہا ہے، ہر شخص عذاب۔ وہ کوئی اللہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے، جی اللہ کی تو مرضی ہے ہی نہیں، جس نے پیدا کیا تمہیں ہے جی، کہتے ہیں میرے جسم ہے تو میری مرضی، جو چاہے کروں میں، سیاہ کروں سفید کروں، مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی تمہیں بیکار تھوڑا پیدا کیا۔ فرمایا کہ یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیکار پیدا کیا۔ اللہ نے تو گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ کوئی چیز دنیا کے اندر، کوئی مخلوق نکمی نہیں ہے۔ علامہ صحیح کہہ رہے ہیں، فرمائے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ یہاں ہر چیز اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو تو ہم نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مستند عمل، سنت مستحب عمل جو ہے وہ یوم عاشور کا روزہ رکھنا ہے۔ 9ویں کا رکھیں، 10ویں کا بھی، یا 10ویں کا رکھیں، 11ویں کا بھی رکھیں۔
ہاں کسی کو کوئی عذر ہے تو وہ صرف 10ویں کا بھی رکھ سکتا ہے، اسے بھی ثواب ملے گا۔ دوسرا عمل جو مباح ہے، دیکھو یہ بھی درجے ہیں شریعت میں، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے عمل کرنا، کوئی سنت موقدہ ہے، کوئی غیر موقدہ ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی مباح ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ بھی شریعت سے ثابت ہے، لیکن مباح ہے، مستحب سے نچلا درجہ ہے کہ اس دن کچھ صدقہ کرنا، خیرات کرنا کا زیادہ ثواب ہے۔ بلکہ ایک روایت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر توسع کرنا، فراخی کرنا، عام دنوں سے کچھ زیادہ گھر میں پکا لینا اپنے ہی بیوی بچوں کے لیے، تو سارا سال اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ ایک صحابی آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا 40 سال سے معمول ہے، میرا ہر سال اللہ نے رزق بڑھایا، کبھی کمی نہیں ہے، کبھی قحط نہیں پڑا مجھے۔ تو یہ عمل کہ عام دنوں سے کچھ زیادہ نہیں کوئی دے گی چڑھاؤ تو نہیں، اگر پہلے آدھا کلو گوشت لاتے ہو تو اس دن 1 کلو لا کے پکا لو، گھر والوں کو کھلا دو، کچھ ہمسائے کو بھی کھلا دو، کسی غریب کو بھی دے دو، تو اس سے اپنے ہی گھر والوں کی دعوت کر دو۔ ویسے تو تم دعوتیں کرتے ہو، کبھی دعوت ولیمہ کرتے ہو، کبھی کوئی دعوت خوشی میں کر دیتے ہو، کبھی کسی افسر کی کر دیتے ہو، کبھی کسی کی کر دیتے ہو، تو آج اپنے گھر والوں کی اس نیت سے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس سے میرے گھر والے بھی خوش ہوں گے اور میرے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ یہ مباح عمل ہے۔ مباح کا مطلب ہے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی نہیں کرے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ روزے میں بھی مستحب ہے، کرو گے تو زیادہ ثواب ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو 2 عمل ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ تیسری بات کوئی کہیں سے ثابت نہیں۔ جتنی باتیں بھی ہیں، کھچڑ پکانا، دلیا پکانا، دالیں اکٹھی کر کے سبیلیں لگانا، یہ پینا، یہ سب رسومات میں سے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں آپ حضرات کہ روزہ رکھیں، اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اللہ تعالی ہمارے ملک پر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور یہ جو عذاب ہے، معاشی عذاب ہے یا اقتصادی عذاب ہے یا جو بھی اس قسم کے عریانی کے عذاب ہیں، گھر گھر میں فحاشی ہے، ہر جیب کے اندر فحاشی، ہر لڑکی لڑکے کے جیب کے اندر موبائل، اس میں فحاشی، عریانی، ہر دنیا کی ہر گندی سے گندی چیز اس کے اندر موجود، لیکن دنیا کی اچھی سے اچھی چیز بھی موجود ہے۔ دیکھو نا، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اب اس کو پھوڑ تو نہیں سکتا کوئی، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہاں نیچے جھکانی ہے، کہاں اوپر دیکھنا ہے، کہاں بند کرنی ہے، کہاں کھولنی ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، یہ سب اللہ کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ انبیاء اسی لیے اللہ نے بھیجے، کتابیں اسی لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ تو موبائل بھی اللہ کی نعمت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اچھے طریقے میں استعمال کرو گے، قرآن بھی آ جاتا ہے اس میں، حدیث بھی آ جاتی ہے، ہمارے لیے تو بڑی سہولت ہے۔ ایک ٹچ کرو تو حدیث سامنے آ جاتی ہے، ایک ٹچ کرو تو قرآن کی سورت، آیت، سارا قرآن سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اختیار میں اللہ نے دونوں چیزیں دی، اچھائی بھی دی ہے انسان کو، برائی بھی دی، جس طرف چاہے چلے، دونوں راستے دکھائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ عند واخر دعوانا الحمدللہ۔